سر، آپ نے کنسیپچول فزکس کی اردو ٹرانسلیشن کی ہے. یہاں اس کے بارے میں میرے چند سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ فزکس کی یہ کتاب اردو میں ہے، جبکہ ہمارے طالب علم فزکس کو انگلش میں پڑھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے کیسے مفید ہو سکتی ہے؟ جی بیٹا، آپ کا یہ کویشچن بہت ویلڈ ہے. یہاں میں اس کا رپلائی کرتا ہوں. سائنس کے مضامین خالصاً کنسیپچول سبجیکٹس ہیں جو کہ نان سائنٹیفک یا آرٹس مضامین کے برعکس بغور مطالعہ اور گہرے غور و فکر کے متقاضی ہیں، تاکہ آپ انہیں اچھی طرح سمجھ کے اپنی دماغی یادداشت کا حصہ بنائیں. بالعموم یہ نظریات اس متعلقہ مضمون کی جان ہوتے جس پر اس کی تمام عمارت استوار ہوتی ہے. اگر آپ انہیں اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ اس متعلقہ مضمون میں کافی آگے تک جا سکتے ہیں. اس کتاب کی یہ خوبصورتی ہے کہ یہ ایسے تمام نظریات کو ان کی اپنی زبان میں سمجھاتی ہے، اس لیے وہ اس پر کم وقت اور انرجی لگا کر زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ 9th اور 10th کے طالب علم فزکس کی ٹیکسٹ بک کے علاوہ دوسری کتاب کیوں پڑھیں؟ ہاں جی، آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ٹیکسٹ بک حکومتی پالیسی یا تھنک ٹینکس کا بیان ہوتی ہے کہ پالیسی ساز اس متعلقہ جماعت میں طالب علموں میں کیا کچھ پروان چڑھانا چاہتے ہیں. یہاں ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ کورس کی آؤٹ لائن کے علاوہ اس متعلقہ مضمون کی ضروری جانکاری بھی مہیا کر دی جائے، جو کہ اکثر شارٹ فارم میں ہی ہوتی ہے. اب اس کو پھیلانا اور سیاق و سباق کا سمجھانا ایک اچھے استاد یا کتاب کا مرہون منت ہے، جو طالب علموں کو ان نظریات کا پس منظر اور مرحلہ وار ارتقا بھی ان کے سامنے لائے. اسی لیے طالب علم اچھے اداروں میں کورس کے علاوہ بھی ایسی کتابوں سے استفادہ کرتے جو انہیں یہ سب کچھ مہیا کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اس مرحلے پر یہ واحد کتاب ایسے تمام مٹیریل کا احاطہ کرتی ہے جس کی ان کو ضرورت درپیش ہو سکتی ہے، اس لیے انہیں اسے لازماً پڑھنا چاہیے. یہ ان کے وقت کا بہترین استعمال ہوگا. سر، میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اکثر طالب علموں سے جب پوچھا جائے کہ فزکس کو ایکسپلین کریں تو جو 2-4 جملوں کے بعد ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں. یہ کتاب اس سوال کا کیا جواب دیتی ہے؟ جی یقیناً میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں کہ عام طور پر طالب علم اس سوال کے پوچھے جانے پر ایسا ہی کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا. اس کتاب کا پہلا باب صرف اسی سوال کا جواب ہے کہ فزکس کیا ہے، فزکس آرٹ اور مذہب سے کیسے مختلف اور کہاں کہاں اس کی رفیق ہے. یہ باب اس بات کا بھی شافی جواب ہے کہ دنیا الگ ہے اور دین الگ، یعنی ایک ایسا سوال جو اکثر طالب علموں کو خلجان میں مبتلا رکھتا ہے. سر، میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کے کہنے کے مطابق یہ کتاب فزکس کے نظریات کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے وسیع بنیاد مہیا کرتی ہے. اس بات میں کتنی سچائی پر مشتمل ہے؟ جی بیٹا، اس سوال کے جواب میں صرف ایک مثال پر اکتفا کروں گا کہ نیوٹن کے پہلے قانون حرکت کو بتانے سے پہلے طالب علموں کو یہ بتلانا بہت ضروری ہے کہ موشن پر قدیم یونانی مفکرین کے کیا نظریات تھے، اور وہ کائنات کا کیسا ویژن رکھتے تھے، اور کیسے وہ اور ان کے بعد آنے والے بہترین دماغ اور تحریف شدہ مذہبی کتابیں زمین یا ارتھ کو کائنات کا مرکز اور انسان کو سینٹرل مخلوق سمجھتے تھے، یعنی ارتھ سینٹرڈ ویژن. کوپرنیکس اپنے فلکیاتی مشاہدات سے کس نتیجہ پر پہنچا؟ اس نے خوف کی اس شدید فضا میں ڈرتے ڈرتے کس طرح اپنی کتاب کی اشاعت روکے رکھی، اور اس کے مشاہدے نے کس طرح اسے وقت کے مذہبی رہنماؤں کی کلئی کھول کے رکھ دی، اور سورج کو مرکز یعنی سن سینٹرڈ قرار دے کر انسان کو اس کے خود ساختہ تصور سے معزول کر دیا. گیلیلیو کو کوپرنیکس کے نظریات پھیلانے اور اس کے کچھ اپنے مشاہدات کی بنا پر قید و بند کا سامنا کرنا پڑا. نیوٹن کا پہلا قانون حرکت گیلیلیو کے نظریات ہی کی ری اسٹیٹمنٹ ہے. یہ وہ بنیاد ہے جو طالب علموں میں بڑا کینوس دکھانے کا سبب بنتی، جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب وہ وسیع بنیاد مہیا کرتی ہے، اور یہ بات صرف یہیں تک محدود نہیں بلکہ یہ بات اس کتاب میں جا بجا ملتی ہے. سر، میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ کتاب میں دی گئی مثالوں اور تصاویر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جی بیٹا، عام طور پر کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایک تصویر 1000 الفاظ سے زیادہ معنی رکھتی ہے، اور ایسا ہی اس کتاب کے ساتھ بھی ہے. کسی نظریے کا بیان اور پھر اس کی تصویر کے ساتھ وضاحت اس آئیڈیا کو سمجھانے کی ہے. مثال کسی نظریے یا تصور کو سمجھانے کی عملی شکل ہوتی ہے. ایک دفعہ جب کوئی تصور گھر کر جائے تو آپ اسے کسی بھی صورتحال میں اپلائی کرنے کے قابل بن جاتے ہیں. یہی اس کتاب کی خوبصورتی ہے. شاید ہی کوئی صفحہ تصویر سے خالی ہوگا. ہر صفحے پر 2 سے 4 تصاویر اور ہر اہم نظریے کے بعد مثال موجود ہے. سر، میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ اس کتاب میں ہر نئے آئیڈیا یا نظریے کے بعد سوال جواب کا سیشن ہے. یہ طالب علموں کے لیے کتنا مفید ہے؟
جی، اس کا جواب یہ ہے کہ کسی آئیڈیا یا نظریے کو سمجھانے کے بعد اس کے بارے میں سوالات کا ذہن میں آنا فطری امر ہے، کیونکہ دماغ اس کے بارے میں سوچتا، اسے مختلف حالات کے مطابق کامل عمل بناتا اور اس کے جواز کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ سوالات سوچنے کے عمل کو مہمیز کرتے اور ان کے جوابات اس کی گہری جانکاری کی ضمانت ہوتے ہیں۔ اس لیے سوالات و جوابات کے سیشن کی بہت اہمیت ہے۔ سر میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کانسیپٹ میپ دیے گئے ہیں وہ کہاں تک طالب علموں کے لیے مددگار ہیں؟ کانسیپٹ میپ صفحے پر نظریات کا لائنوں اور الفاظ میں اظہار ہوتے ہیں۔ یہ وہ تکنیک ہے جسے 1966 میں ایک سائیکالوجسٹ نے متعارف کروایا تھا۔ اس سے طالب علم کم وقت اور توانائی کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ برانچز آف سائنس اور سائنٹیفک میتھڈ کو یاد رکھنے کا اس سے بہتر کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اگر آپ اس بارے میں مکمل آگاہی چاہتے ہیں تو ہماری کتاب اسٹڈی اسکل کا مطالعہ کر سکتے یا ہمارے یوٹیوب چینل لائٹ ہاؤس RTF پر اس کی مکمل ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ سر میرا 8واں سوال یہ ہے کہ یہ کتاب کن طالب علموں کے لیے نہیں ہے؟ یہ کتاب ایسے طالب علموں کے لیے ہرگز نہیں جو فزکس کے نظریات کو سمجھے بغیر محض رٹنے پر اکتفا کرتے ہیں، یا جن کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انہیں صرف اتنا ہی کروایا جائے جتنا پرچے میں آنا ہے، اس سے زیادہ کہ وہ روادار ہی نہیں ہوتے۔ انہیں اس کتاب سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سر میرا 9واں سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں پیپر پوائنٹ آف ویو اور انڈرسٹینڈنگ پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے کیا فرق ہے؟ فلم 3 ایڈیٹ کے مطابق ہمارا مقصد گدھے یا ڈٹو طوطے مینوفیکچر کرنا قطعاً نہیں، بلکہ غور و فکر کرنے والے باشعور نوجوانوں کی تشکیل ہے۔ دوسرا یہ کہ سیکنڈری بورڈ کے حالیہ اعلان کے بعد کہ اس دفعہ سے کنسیپچول سوالات کا پورشن مزید 10% بڑھایا جا رہا ہے، اور اسے وہی طالب علم حل کر پائیں گے جو آئیڈیاز اور نظریات کی بہتر جانکاری رکھتے ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ کتاب فوری اور لانگ ٹرم دونوں انڈرسٹینڈنگز کے لیے کارآمد ہی نہیں بلکہ لازمی بھی ہے۔ سر میرا 10واں سوال یہ ہے کہ اوورال یہ کتاب طالب علموں کے تعلیمی رجحان پر کیا اثرات مرتب کرتی ہے؟ بدقسمتی سے ہم نے اپنے طالب علموں کا کچھ اس طرح سے مائنڈ سیٹ ڈیولپ کیا ہے کہ وہ لکیر کے فقیر بن کے رہ گئے ہیں۔ اوپر سے گائیڈز، خلاصے اور حل شدہ پیپر دے کر انہیں صحت مندانہ ذہنی کاوش سے دور کر دیا ہے۔ کچھ طالب علموں کے منہ سے میں نے یہ بات سنی ہے کہ سر ہمیں صرف اتنا ہی کروائیں جتنا پیپر میں آنا ہے۔ وہ تعلیم کے اصل مقصد یا اس کی افادیت سے دور نکل گئے ہیں۔ اسٹڈی اسکل کتاب کے آخر میں میں نے یہی کچھ ایک مضمون کی شکل میں شامل کیا ہے جس کا عنوان تعلیم کا مقصد ہے۔ ہمیں ذہنی کاوش کو پروموٹ اور صرف پیپر پاس کرنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے۔ بنی بنائی پریکٹیکل کاپیاں یا انہیں کسی اور سے بنوانا اسی میں شامل ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب اس نقطہ نظر سے ہوا کا ایک تازہ جھونکا ثابت ہوگی، اور وہ باقی مضامین کے لیے بھی ایسی ہی کتابوں کے متلاشی ہوں گے جو ان کی ذہنی سطح کی بلندی کی بھی علمبردار بنے گی۔ سر میرا 11واں اور آخری سوال یہ ہے کہ کیا اس کتاب سے انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس بھی مستفید ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ انٹری ٹیسٹ کے لیے عام طور پر طالب علموں میں کنسیپٹس کا سالڈ ہونا ضروری ہے۔ تو یہ جو بک ہے یہ یہی کام کرتی ہے کہ ان نظریات اور آئیڈیاز کو اسٹوڈنٹس کے ذہنوں میں گہری حد تک جو ہے وہ اس کی انڈرسٹینڈنگ پرووائڈ کرتی ہے۔ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ضروری ہی نہیں بلکہ اسینشل بک ہے۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ کے ٹائم اور سوالات کے جوابات دینے کا شکریہ۔